آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے میں نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مسئلہ نمبر 5 ریکارڈ کروایا تھا، بڑا تفصیلی 2 گھنٹے کا۔ اس میں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی اور اس کی صحت کے اعتبار سے میں نے بتایا تھا کہ یہ اصول محدثین کے اوپر ضعیف ہے، لیکن اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر جو عقیدہ ڈسکس ہوا ہے وہ بالکل درست ہے، کیونکہ جو لوگ اس حدیث کو ضعیف سمجھتے ہیں ان کے نزدیک بھی جو حیات النبی کا عقیدہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی قبر مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، جو اس دنیا کی زندگی سے مختلف ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں آکسیجن چاہیے، کھانا پینا ہے، ٹوائلٹ ہے، آخرت کی زندگی ان تمام چیزوں سے آزاد ہے۔ یعنی اس میں جس طریقے سے ہمارے بریلوی مکتب کے لوگ یا دیوبند کے لوگوں نے غلو کیا اور المحند علی المفند میں انہوں نے لکھا کہ ہم رسول اللہ کی مبارک زندگی کو قبر اطہر کے اندر دنیا کی سی مانتے ہیں، تو میں نے اس کے اوپر گرفت کی تھی، لیکن آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح سلامت ہے۔ آج بھی اگر قبر مبارک کھودی جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں لیٹے ہوئے ہوں گے جس حالت میں آپ کو دفنایا گیا تھا۔ اس کی سپورٹ میں ایک حدیث ہے جس کے اوپر شیخ زبیر لیزئی صاحب نے ذوف کا حکم لگایا تھا، اور وہ مرتے دم تک اس بات کے اوپر قائم رہے۔ مشکات المصابی کے اندر بھی انہوں نے اس کے اوپر ضعیف ہونے کا حکم لگایا، لیکن انصاف کیا کہ انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ جمہور محدثین اور محدثین کی ایک کثیر تعداد نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یہ انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا۔ اور اس پر ترا یہ کہ انہوں نے جو الگ سے ایک کتاب فضل الصلاۃ علی النبی کا جب ترجمہ اور اس کی شرح لکھی تو اس میں انہوں نے اس روایت کو پھر سے ضعیف لکھا، لیکن ساتھ ہی بتایا کہ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ قبر اطہر میں رسول اللہ کا جسم مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سلامت ہے، تو یہ عقیدہ درست ہے۔ اور اس کی سپورٹ میں انہوں نے المصنف ابن ابی شیبہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا پرشین امپائر گرنے کے بعد، تستر شہر جب فتح کیا صحابہ کرام نے علیہم رضوان، تو انہوں نے ایک خط حضرت عمر کو لکھا، تو اس کے جواب میں حضرت عمر نے لکھا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم اطہر ہے، اور انبیاء کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے، نہ مٹی کھاتی ہے، نہ کوئی درندہ کھاتا ہے۔ یہ 3 جملے اس میں انہوں نے لکھے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا۔ اب یہ وہ روایت ہے جس روایت کو وہ لوگ بھی صحیح سمجھتے ہیں جو سنن ابی داؤد کی اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے۔ اس روایت کو میرے علم کی حد تک 2 ہی محدثین ہیں جنہوں نے ضعیف کہا، ایک امام بخاری ہیں اور دوسرے ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی صاحب ہیں۔ اور وہ شیخ زبیر صاحب کو بھی وہی دھوکہ لگا جو امام بخاری کو لگا، ظاہر انسان تھے۔ اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر۔ امام بخاری اور شیخ زبیر صاحب کا موقف ہے کہ یہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ہے۔ اب دیکھیں وہ ان کے نام، ان کے باپوں کے نام تو سیم ہے، دادوں کے نام میں فرق ہے۔ اگر یہ دادے کا نام جابر ہے پھر تو وہ ثقہ اور صدوق راوی ہے، جو کہ ہمارا موقف ہے اور جمہور محدثین کا، جو شیخ زبیر صاحب نے خود فٹ نوٹ پہ بھی لکھا مشکات المصابی کی تحکیم کے دوران کہ ایک کثیر جماعت نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور دوسری طرف امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر نہیں بلکہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ہے، اور یہ انہیں ایک مغالطہ لگا جس کی وجہ سے انہوں نے اس روایت کے اوپر ضعف کا حکم لگایا، لیکن عقیدہ وہ بھی یہی مانتے تھے، بلکہ وہ تو ایک سٹیپ آگے ہیں۔
صحیح بخاری میں انہوں نے ایک روایت لی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے آلموسٹ 65 سال کے بعد 60+ ایئرز کے بعد حجر عائشہ کی جب دیوار گری ولید بن عبد الملک کے دور میں تو ایک پاؤں ظاہر ہو گیا، لوگ پریشان ہوئے. پھر عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، ان کے محرم تھے اور اکثر جاتے تھے حجر عائشہ میں. تو انہوں نے جب قبروں کی لوکیشن دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے، یہ رسول اللہ کا پاؤں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ لوگ پریشان ہو گئے کہ شاید یہ رسول اللہ کا پاؤں مبارک ہے. پھر وہ حضرت عمر کا پاؤں اندر کر کے دوبارہ سے اسے دفنا دیا گیا. اب یہ امام بخاری صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء کا پروٹوکول تو ہے ہی ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو غیر نبی کے لیے بھی یہ پروٹوکول کر سکتا ہے کہ اس کے جسم کو محفوظ رکھے. لیکن یہ جسم کا محفوظ ہونا کسی کی ولایت کے لیے اکلوتی دلیل نہیں ہے. اگر جسم محفوظ بھی نہ رہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ رزلٹ نکالے کہ کوئی شخص مردود ہے. کئی صحابہ کرام ہیں ان کے جسموں کے ٹکڑے کیے گئے ہیں دفنانے سے پہلے، مسلح کیا گیا ہے، تو ان کے جسم تو سلامت قبر سے باہر نہیں رہے ہیں، تو اندر والا معاملہ تو بعد میں ڈسکس ہوگا. تو یہ کسی کی بزرگی کی دلیل کے طور پر نہیں اسے پیش کرنا چاہیے. ہاں، جن کو اللہ پروٹوکول دیتا ہے وہ ان کا پروٹوکول ہے، لیکن اگر کسی کو پروٹوکول نہ ملے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی بزرگ نہیں ہے. یہ بالکل غلط عقیدہ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ بالکل جھوٹ ہے. ہاں، سائبیریا میں دفن کر دیں تو محمد کے غلام چاہے کافر ہوں یا مسلمان، ان کا کفن میلا نہیں ہوگا، ان کے جسم میں بھی کیڑے نہیں پڑیں گے. وہ تو ظاہر ہے وہاں پہ ٹیمپریچر ہی اتنا ہے، لو ہے کہ وہ فریزنگ پوائنٹ سے نیچے ہے، تو وہاں پہ تو یہ ایشو نہیں ہوگا. ایک پیورلی سائنٹیفک فنامنا ہے. البتہ عرب کی سرزمین میں اگر کسی کی لاش سلامت نکلتی ہے تو ظاہر ہے یہ سائنٹیفک فنامنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خصوصی پروٹوکول ہے. تو ہو سکتا ہے کسی کے لیے. اب یہ جو روایت تھی ابو داؤد کی مشکات والی، اس کو شیخ زبیر صاحب مرتے دم تک ضعیف کہتے رہے، عقیدے کو درست سمجھتے رہے، وہ میں نے آپ کو بتایا. اب اس کے اوپر میں نے آج سے 10 سال پہلے اس روایت کو ضعیف ڈکلیئر کیا تھا، لیکن اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ اس کو لوگ صحیح بھی سمجھتے ہیں اور اس کو سپورٹیو صحیح روایتیں بھی موجود ہیں. بلکہ اس سے بڑھ کر قرآن میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کتنی دیر تک ان کی جو لاش ہے وہ اسی حالت میں رہی، اور لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی، اور وہ لاٹھی جب ٹوٹی تو پھر وہ زمین پہ ان کا جسم اثر آیا. اور یہ کوئی بزرگ کا جسم ہوتا تو کہتے جی جیسے ہی تھلے جان لگے تے تھلے فرشتے آ گئے، ایویں کہانیاں بنا لیندے نے. تو قرآن میں تو واضح ہے کہ وہ زمین پہ گر پڑے، تو پھر جنوں کو پتہ چلا کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں. تو یہ قرآن میں جو آیت مبارکہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبیوں کے جسم مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھتا ہے. لہٰذا وہ لوگ جو احادیث کے منکر ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی دلیل کے طور پر اور پھکی کے طور پر آپ پیش کر سکتے ہیں کہ اس عقیدے کی اصل قرآن کے اندر ہے. اور باقی تو کئی احادیث اس پر گواہ ہیں جو میں ڈسکس کر چکا ہوں.